بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجیے. میں چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہے اور نسل ہے، ہم جنت کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی. میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر. یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے. فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ. حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی. فیخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا، جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں. فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ. فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے. وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے. وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان. رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے. نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے. فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے، لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق. وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا. وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں. فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے. ثم يتوفى، پھر ان کا انتقال ہوگا. ويصلي عليه المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے قبول بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبد العزیز. امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا. یہ بالکل کشمکش بات ہے. امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے قرب الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں. بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا سا تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے. یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں. بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، اللہ عالم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے. اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خالد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی روایت کی بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے. پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگر سپہ سالار وہ نہیں، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے.
لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈز بہت بڑی فورس ہے، وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فتح کے انتقال کا، اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک میں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس دوران اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح کی 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہیں۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ بہت سے ہوں گے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس کو ذرا صبر سے سن لیجئے۔ میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرقا واجودهم سلاحا یوید اللہ بهم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر، موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے تھے۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوتئون للمہدی یعنی سلطانی، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کے۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی۔ جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب کرے گا۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو اس لیے محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔
اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، بلیک نیشنلزم۔ ہمارے یہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے ليلۃ القدر میں، انا انزلناه فی ليلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا ہے ليلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا ہے ليلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتے تھے کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ جو 14ویں صدی کے مجدد شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کو اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کیا اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اسلام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ جنہوں نے لپیٹ لی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا چھاپا، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت بھی جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجیے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی اسکرٹس۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے، اور اس کے ذمہ میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا، نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، کارواں زی وادی دور و دراز آید برو۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی کار میں وہاں سے برآمد ہو گئے، اور ہمارا کانسیپٹ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔
اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی کوئی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والوں نے نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں کے چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس ابھی وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ڈوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ یہ وقتے میں آپ پڑھیے سکون دسترانہ بات۔ پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جہد مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک سہل راستہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اس کو سہل کر دے، اگر بظاہر تو بڑا مشکل ہے، نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے۔ تمام دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے، الیکشن کی سیاست سے ودرا کریں اور اپنی تمام توانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں۔ نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی مفاد آ چکی ہے، ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے وہ بند کروائے گا، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ ترامیم آپ مزید کر دیجئے، تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد ہو، دفعہ 227 ہو، یہ سب کے سب، اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یہ سب غیر مؤثر پڑے ہوئے ہیں، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غیر مؤثر پڑی ہوئی ہے، ساری چیزیں موجود، پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر مؤثر ہے، چور دروازے بند کر دو خدا کے لیے تاکہ یہ اس مؤثر ہو جائے، بڑی آسانی کے ساتھ، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن آف لاس اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے۔ اور نمبر دو یہ استیصال منکرات کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے میدان میں آ کر کے ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو، اسے ختم، اس کے لیے میدان میں آئے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه۔ حضرات اگر یہ کام ہو جائے، دینی جماعتیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، ابھی ان کا ایک متحدہ محاذ بنا بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بننے کے فوراً بعد بات یہ آ گئی تھی کہ یہ انتخابی اتحاد ہوگا، ابھی اس انتخابی اتحاد کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ جمعیت علماء اسلام نے تو اس انتخابات میں حصہ لیا ہی نہیں ہے، جماعت اسلامی نے بھرپور طور پر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اور اتحاد کی شکل ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر اور صرف ان دو کاموں پر اپنی توجہ کو مرکوز نہ کریں۔ اگر کر دے تو میں اپنا یقین آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، باقی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دے سکتا، میرے نزدیک چند مہینوں کا معاملہ ہے، ساری فضا تیار ہے، دستور میں ہر شے موجود ہے، صرف رکھنے بند کرنے، پلٹ کرنا ہے جو بھی وہاں سے جو چور دروازے ان کو بند کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر قوانین کا اسلامی رخ کے اوپر ڈھلنا اور اس کو نافذ ہو جانا بہت ہی اسموتھلی، جیسے کہ گیند جو ہے وہ چلتی ہے کسی ہموار میدان کے اندر فٹ بال ہو، اس طریقے سے جو ہے دی پروسیس ول اسٹارٹ رولنگ۔ 3 مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کام ہو سکتا ہے۔
یہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا معاملہ ہے، ہم تو ظاہر بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا اسی کام کے لیے۔ ہماری تو پیش نظر یہ ہے کہ کم سے کم 2 لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائین تیار ہو جائیں جو نمبر 1 اپنے ذات اور اپنے گھر میں دین کو پہلے نافذ کر دیں۔ سب سے کٹھن مرحلہ یہی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے، چاہتے پورا دنیا بدل جائے، پورا ملک بدل جائے، لیکن میں وہی رہوں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ لیکن یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو بدلو، اپنی معاش اور معاشرت کے اندر اسلام کو نافذ کرو، چن کر چیزیں نکال دو کہ جو اسلام کے خلاف ہو۔ اور پھر یہ ہے کسی ایک شخص سے سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے بنیاد مرصوص بنے، اور اگر 2 لاکھ کی تعداد میں ایسے فدائی ہوں تو پھر ہم غیر مسلح بغاوت کریں گے اس ملک کے اندر، سول ڈسوبیڈینس اور بغاوت، اس نظام کو ہم نہیں کرنے دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، کوئی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن مسلح نہیں، غیر مسلح جانے دینے کو تیار ہوں گے۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن کسی کی جان لیں گے نہیں۔ اور نمبر 2، اس دوران میں جو بھی اللہ کے فضل و کرم سے حالات نے، کچھ اتفاقات زمانہ نے جو صورت پیدا کر دی ہے کہ خالص اسلامی عمارت افغانستان وجود میں آئی ہے، جو تعاون جس طرح، جس شکل میں، جس درجے میں، جس صورت میں ممکن ہو، ہر مسلمان پاکستان کا اس سے اپنا فرض سمجھے، اس لیے کہ اس وقت کفر کی طاقتیں جو ہے بالکل مجتمع ہو چکی ہیں، امریکہ اور روس ایک ہو چکے ہیں، ایران، اور اب ایران کے بارے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے جو چند نکات بیان کیے تھے ان میں سے ایک نقطے کا اور اضافہ کر لیجیے، وہ بھی ان طالبان کے خلاف جو ہے شدت کے ساتھ، وہ جو شمالی ان کے باغی گروپ ہے اس کی مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح بھارت تو پوری طریقے سے ان کے پشت پر ہے۔ یہ ریاستیں جو ابھی تک جو درد ریاستیں آزاد تو ہو گئی، علیحدہ ہو گئی، لیکن ان کا ذہن ابھی تک کمیونسٹ ہے، وہ بھی ان کے پیچھے، اور اس طریقے سے ان کو سپورٹ کر کے اس مسلسل جو ہے طول دیا جا رہا ہے اس کو، تو پاکستان کے ہر مسلمان کا جو چاہتا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر وہ خلافت علی منہاج نبوت کا قیام دوبارہ آئے، اور ہم محنت کر کے گویا کہ حضرت مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں، تاکہ یہاں پر وہ زمین تیار ہو جائے کہ پھر یہاں سے فوجیں جائیں جو سرزمین عرب کے اندر خلافت علی منہاج النبوۃ کا کامل نظام قائم کریں، اور پھر وہاں سے وہ اس کا دوسرا مرحلہ گلوبلائزیشن کا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔